کیونکہ آپ کویت میں ہیں اور عرب لیگ جو ہے یا عرب قوم جو ہے، یہ جو ابھی واقعات ہوئے ہیں خصوصاً اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تصادم ہوا ہے اور مسجد اقصی پر قبضے کی ناجائز کوشش جمعۃ الوداع کے دن اسرائیلیوں نے کی، اور وہاں سے ایک نئے تاریخ کا آغاز ہوا کہ فلسطین جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، میں کہتا ہوں 70 سال سے صبر کے ساتھ کام لے رہے تھے، مگر ایک مرتبہ استقامت کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کا اور حماس میں جواب دینا شروع کیا۔ اس کو وہاں کے جو لوگ ہیں یا وہاں کا جو میڈیا ہے وہ کس پس منظر میں دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز الحمدللہ کویت کا جو موقف رہا ہے اب تک فلسطین کے سلسلے میں، وہ بہت ہی اچھا موقف رہا ہے۔ کویت نے اب تک الحمدللہ یعنی چاہے وہ فلسطینیوں کی یعنی پناہ کے ان کو مثلا شیلٹر دینے کے عنوان سے، یا ان کی حمایت کرنے کے عنوان سے، یا ان کی مدد کرنے کے عنوان سے، یہاں کی حکومت، یہاں کے حکام، یہاں کے گویا امیر، یہ بہت پازیٹیو رول رہا ہے ان کا، اور الحمدللہ ان کے اسپیکرز یہ باقاعدہ جو ہے وہ گویا یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی حمایت میں بلکہ ہر اعتبار سے دام درہم سخانے مظلوموں کی حمایت میں، فلسطینیوں کی حمایت میں باقاعدہ کھڑے ہوئے۔ یعنی ہم پورے مڈل ایسٹ سے اگر لیں تو سب سے نمایاں اور بہترین کردار جو ہے وہ اس سلسلے میں کویت کا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ دوسرے یعنی مشرق وسطی کے اور خاص کر مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک جو ہیں، عرب ممالک خاص کر، انہوں نے بھی بہرحال کم و بیش حالات دنیا کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کویت کا سب سے پازیٹیو اثر رہا اور موقف کویت کا سب سے اچھا رہا، چاہے وہ شیلٹر دینے کے عنوان سے۔ ایک بڑی تعداد میں فلسطینی ہیں جو یہاں کیا نام ہے باقاعدہ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں۔ تو مدتوں پہلے جب یعنی فلسطین میں سختیاں بڑھیں تو وہ جب انہوں نے دوسرے ملکوں کا رخ کیا تو تقریباً اس زمانے میں 5 لاکھ فلسطینی تھے کہ جو کویت میں مقیم تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے تو اس کے باوجود بہرحال جب حالات غیر ہوئے، صدام کے زمانے میں صدام کا جو قبضہ تھا، کویت پہ اٹیک تھا، اس کے بعد تھوڑے حالات بدلے، لیکن کویت نے اپنا موقف فلسطین کے تئیں جو ہے وہ بہت مثبت رکھا، اور مازال جسے کہیں ابھی بھی کنٹینیوسلی وہ فلسطین کی حمایت میں آواز بھی اٹھاتا ہے، اور یعنی جس پاسبل اور جس ممکنہ طریقے سے ان کی حمایت ممکن ہے کویت الحمدللہ کر رہا ہے۔ قبلہ، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ مختلف ملک دعوے دار ہے کہ ہم فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں، جیسے ترکی نے بھی اعلان کیا، اردن نے بھی اعلان کیا، قطر نے بھی اعلان کیا، مگر زمینی حقیقت میں آج بھی فلسطینی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، مگر کھل کر کوئی بھی ابھی تک ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے سوائے 1-2 ملکوں کے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے قبلہ؟ دیکھیں، اس سلسلے میں کیا نام اوورال ایک مسئلہ جو ہے، دیکھیے ترکی یا کوئی یعنی ترکی کے اپنے یا اردوغان، ان کے اپنے مفادات جو ہے وہ وابستہ ہے۔ یہ اسی وقت تک آواز اٹھائیں گے یا اسی وقت تک یہ فیور میں بولیں گے جب تک ان کے مفاد کیش نہ کریں۔ سب سے بڑا مفاد جو ہے وہ ان کا پورا وجود جو ہے وہ ہمارتن وہ متوجہ ہیں، ان کو یورپ میں الحاق چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو وہ آواز اس حد تک اٹھاتے ہیں کہ جس حد تک اب پتہ نہیں، کبھی کبھی انٹرنل ٹائز ہوتے ہیں، آپسی تفاہم ہوتا ہے کہ میں اتنا بولوں گا اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا، تاکہ امت مسلمہ کو یہ بھی لگے کہ یہ جو ہے وہ بھی اسپین والا یا مثال کے طور پہ پرانا ترکی ہے، عثمانیہ حکومت والا ترکی ہے جو آج بھی ہماری حمایت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اسی حد تک بولتے ہیں کہ جو اپنے مفاد ان کے ٹکرائیں نہیں۔ دوسرے ممالک جو خاموش ہو جاتے ہیں یا بولتے ہیں، وہ بہرحال بعض کے یعنی حکام مقرر کردہ ہیں، تو وہ ان حدوں سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے کہ جن حدوں کو ان کے لیے معین کیا گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کھل کے بہت زیادہ حالت یہ ہے کہ عوام جو مسلم عوام ہیں ان تمام ممالک میں، عوام مثلا جارڈن کے عوام کو دیکھ لیجئے یا اور دوسرے ملکوں کو آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ جو کیا نام ہے وہاں غزہ سے جن کی یا فلسطین سے جن کی سرحدیں مل رہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو ہے ہمدردی کا اعلان کیا اور آگے بارڈر پر کھل کے آ گیا وہ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ابھی سب سے بڑا ہے۔ دیکھیں، اس چیز تمام امت مسلمہ کو اس کو غور کرنا ہے، جو لوگ فرض کیجیے تکنیکی اعتبار سے، جو لوگ علمی اعتبار سے، جو لوگ مدتوں سے، یعنی آپ فرض کی ایران جو ہے آج 42 سال سے فلسطین کے لیے سینہ بس سپر کھڑا ہے، نہ یہ کہ پشت سے حمایت کر رہا ہے، بے شک سینہ بس سپر کھڑا ہے ایران پہ، 42 سال ہو گئے، اور ایران جو ہے وہ پے کر رہا ہے اس کے لیے، یعنی تمام سینکشنز، تمام سختیاں، وہ اس لیے نہیں کہ ان کا انقلاب آ گیا، نہ، بہت سے ملکوں میں انقلاب آیا اور ان شیطانی طاقتوں نے اس انقلاب کو ایکسپٹ بھی کر لیا، اور اس لیے ایکسپٹ کیا کہ وہ بعد میں اپنے اعتبار سے اس میں بدلاؤ لا سکے۔
ٹھیک ہے. لیکن تنہا جمہوریہ اسلامی ایران ہے پورے، نہ صرف یہ کہ پورے مشرق وسطی میں بلکہ اکراس دا گلوب، پوری دنیا میں تنہا ایک ایسا انقلاب ہے جس کو یہ انقلاب کے بعد بدل نہ سکتا، ذرا برابر بھی ترمیم نہیں لا سکتا. عرب بہار آئی آپ نے دیکھا ہوگا، جس کو کیا نام ہے عرب اسپرنگ کے نام سے انہوں نے مشہور کیا. ٹھیک ہے، یہ جن عزائم کے تحت اس کو ایجاد کیا تھا انہوں نے، یہ چاہ رہے تھے کہ اس ہوا میں ایران بھی آ جائے گا، لیکن الحمدللہ ایران نہیں آ پایا. تونس جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں آ کے ختم ہو گیا، مصر جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے بدتر جگہ پر پہنچ گیا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پائیداری، یہ ثبات جو اہل حق کر رہے ہیں حمایت کی شکل میں، یہ سرحدوں سے نہیں بلکہ ان کا عقیدتوں سے تعلق ہے. اس میں یہ جتنے بھی لوگ ان کے حامی ہیں، یعنی اوپن پروٹیکشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا، امریکا کا، کھلی حمایت ہے اسرائیل. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے بنیادی کہ کیوں یہ یورپین یونینز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں گھٹنا پیٹ کی طرف موڑا ہے. یعنی وہ جو کچھ بھی کہیں ان فیور آف فلسطین بھی کہیں گے، اگر فلسطین کی حمایت میں بھی کہیں گے، لیکن گھٹنا وہ پیٹ کی طرف موڑے گا، یعنی اسرائیل کی حمایت میں ان کو کہنا ہے. اس کا ریزن کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف توجہ کریں، اور یعنی سب کو جاننا یہ ضروری ہے. سب سے پہلے جملہ عرض کروں گا اس سلسلے میں، یہ موجودہ جنگ جو چل رہی ہے فلسطین کے خلاف یا غزہ میں جو مثلا آئے دن تباہی مچا رہے ہیں، یہ پورے غزہ، پورے ملک کو گویا انہوں نے قبضہ کیا. یہ جنگ محض کوئی سیاسی جنگ نہیں، اس جنگ کی جڑیں عقیدتی جڑیں. شاید سنا ہو اس کا اعتقاد سے، وہ کون سا اعتقاد ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ عقیدتی جڑیں ہیں اس کی. تو یورپ، امریکہ، یہ سب کھل کے کیوں، یا دوسرے تمام جو ہے ممالک جو ہے اچھی خاصی فرما رہے ہیں. میں وہ عقیدتی جڑیں کہ آپ خدمت پیش کروں. اسرائیل یعنی موجودہ عیسائیت، موجودہ کرسچینٹی جو ہے، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت مسیح جو ان کے مسیحا ہیں، کیونکہ ہم بھی جناب مسیح کے ظہور کے منتظر ہیں، ان کے بھی نزول کے منتظر ہیں، اور کرسچنز بھی جناب مسیح کے ظہور کے منتظر ہیں. تو آپ دیکھیے کتنی کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح کا یعنی ان کے موجودہ تحریف شدہ اعتقادات، جو پولس نے، سینٹ پال نے جو 3rd سینچری میں یہ تحریف کی تھی عیسائیت میں اور کرسچینٹی میں، اس کے بعد یہ نظریہ ان کے مذہب کا حصہ بن گیا. رکن لا ينفک جسے کہتے ہیں کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. کیا ہوا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح کا ظہور اس وقت ہوگا جب نیل سے فرات تک زیونسٹ یعنی اسرائیل کی حکومت ہو جائے گی. نیل سے فرات تک آپ سمجھتے ہیں کہاں سے کہا تھا؟ مصر سے لے کر عراق تک. ٹھیک ہے نا، یہ پورا خطہ جس میں بہت سارے ممالک شامل ہیں، جب تک اس خطے میں ان کی حکومت نہیں ہو جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ حضرت مسیح کا ظہور نہیں ہوگا. تو اب جتنے بھی مشنریز، جتنے بھی عیسائی مذہبی ٹولہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے فرض کیجئے ویٹیکن ہو، چاہے جتنے بھی مذہبی ان کے مثلا یعنی ٹولے ہیں کرسچینٹی، عیسائیت میں، سب منتظر ہیں، سب خدمت حضرت مسیح میں منتظر. جیسے ہم کیسے امام زمانے کے ظہور کے لیے شب و روز بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ویسے یہ بھی اسی طرح کوشش کر رہے ہیں. اب کہ حضرت مسیح کا ظہور بغیر اسرائیل کی حکومت کے نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے کھل کر اوپن پروٹیکشن دیا ہے، کھل کر حمایت کا اعلان کیا ہے. اور یہ حمایت مذہبی حمایت ہے، یہ حمایت ہرگز جو ہے وہ سیاسی حمایت نہیں ہے. کیونکہ سیاسی حمایت کی حدیں ہوتی ہیں، مذہبی حمایت کی حدیں نہیں ہوتی. مذہبی حمایت کی حدیں اس وقت ہوتی ہیں بہت اچھا تجزیہ کیا ہے آپ نے. یہ تاش کے پتوں کی اتنا ہر ممکن کوشش کریں گے اس نیت سے کہ شاید میں جیت جاؤں، لیکن قرآن کی آیت ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا.